معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ احسانات اپنے بندوں کے اوپر ہیں۔ طرح طرح کی نعمتوں سے ہم اللہ کی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دن رات اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر بندہ ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ واقعی اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے بندوں کے اوپر ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ جو بھی سانس ہم اندر یا باہر لیتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو جو سانس اندر جاتی ہے وہ اندر رہ جائے اور بندہ مر جائے، جو سانس باہر آتی ہے وہ باہر رہ جائے اور بندہ فوراً موت کے گھاٹ اتر جائے۔ ہر سانس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 بار شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ 2 بار ہم ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ خود اپنے جسم کے اوپر غور کریں، جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو کتنے بہترین اندازے کے مطابق اور کتنی بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ ایک نعمت جن سے ہم دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ زبان کی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس زبان کی قیمت معلوم کرنی ہو اور اس زبان کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو بے زبان ہیں، جو بول نہیں پاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو بولتا ہوا، جب ان کو اپنے دل کی کسی بات کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی، جب انہیں لوگوں سے کچھ کہنا ہوتا ہوگا تو کس کرب اور کس درد سے وہ گزرتے ہوں گے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر کوئی بات آتی ہے، ہم اس کو فوراً ظاہر کر سکتے ہیں۔ ذہن کے اندر جہاں کوئی بات پیدا ہوئی فوراً زبان چلنے لگتی ہے، ادھر ذہن سوچتا ہے فوراً زبان کام کرنے لگتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا شکر کیا جائے اللہ کا وہ بہت زیادہ کم ہے۔ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بچپن سے لے کر جب تک زندگی رہتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی ہمارے دل کے اندر اس نعمت کے تعلق سے شکر کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا جاری ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تم نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ جن سے ہم دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں، صبح و شام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور یہی زبان جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ یہی زبان ہے کہ جس سے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، زبان پر کلمہ جاری ہونے کی وجہ سے، زبان سے کلمے کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی جہنمی ہوتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے۔ لیکن یہی زبان ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ آدمی کو جہنم میں گرا دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا زبان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم کے بل گرانے والی ہے، جہنم کے اندر گرانے والی ہے؟ زبان سے زیادہ، زبان کی کمائی سے زیادہ کوئی بھی چیز آدمی کو جہنم کے اندر گرانے والی نہیں ہے۔ واقعی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے حقوق العباد ہیں ان میں سے اکثر زبان سے ہی متعلق ہیں، جو ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں یا اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، یا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو گناہ ہمارے سروں پر پڑتا ہے وہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم زبان سے گالی نکالتے ہیں تو جس بندے کو گالی دی جا رہی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ گالی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور منافق کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو قرار دیا ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی ہم گناہ جو زبان سے کرتے ہیں، غیبت کو لے لیجئے آپ، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ چغل خوری جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ طعنہ زنی جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا اور کسی پر طعنہ کسنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جب تک آدمی بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس زبان سے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ بہت بھاری گناہ ہیں اور بہت بڑے گناہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا محتاج اس آدمی کو قرار دیا ہے کہ جو آدمی قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، بے شمار اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی رہیں گی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر طعنہ زنی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، تو اس آدمی کی نیکیوں کو لے کر کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور تمام لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ وہ خالی ہاتھ کھڑا رہے گا، نیکیوں کا انبار لے کر کے آیا تھا لیکن اب اس کے پاس ایک نیکی بھی موجود نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے اس نے حقوق مارے تھے، اب ان کے گناہ اس بندے کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور وہ گناہ جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے وہ سب اس کے اوپر آ جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کتنا خسارے میں ہوگا اور کتنا مفلسی میں ہوگا وہ آدمی کہ جائے گا نیکیاں لے کر کے، لیکن جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا تو اس کے سر پر گناہوں کا انبار لاد دیا جائے گا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے وہ گناہ جو بندوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، اگر آدمی توبہ کرے گا، گڑ گڑائے گا، مانگے گا اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور اس زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم دو باتوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لوں گا۔ اگر تم دو باتوں کی ضمانت لیتے ہو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک، اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو، اور ایک اپنے شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو۔ اگر تم ان دو باتوں کی ضمانت لیتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور جو شروع میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بھی زبان کھولے، جب بھی منہ کھولے تو کوئی خیر کی بات بولے، کوئی اچھی بات بولے، کوئی بھلائی کی بات بولے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی بات بولے، لوگوں کو تسلی دینے والی اور لوگوں کو سکون دینے والی بات بولے، برائی اپنی زبان سے نہ نکالے، غلط باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، جب بھی بات کرے تو خیر بولے، بھلائی کی بات بولے، اچھائی کی بات بولے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ اگر برائی کرتا ہے، اگر بری باتیں بولتا ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی زبان بند کر لے، بولے ہی مت، خاموش رہے۔ اردو زبان کے اندر ایک محاورہ ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ پہلے سوچو کہ مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں بات کرنی چاہیے، مجھے یہاں پر بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، میرے یہاں پر بولنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے لگے کہ اگر یہاں پر میں بولوں گا تو فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اور فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آدمی کو خاموش ہی رہنا چاہیے، پھر نہیں بولنا چاہیے۔ اگر اسے واقعی لگتا ہے کہ ہاں مجھے اب بات کرنی چاہیے یہاں پر تو پھر تولو، اپنے الفاظ کو تولو کہ کون سا لفظ تمہیں استعمال کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ بات سچی ہوتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے اور بولنے کا موقع بھی ہوتا ہے، دستور بھی ہوتا ہے، لیکن الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے، آدمی خسارہ اٹھاتا ہے
اور الفاظ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور سامنے والے کو درد پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ پہلے سوچو کہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، پھر الفاظ کو تولو کہ کس لفظ کو مجھے استعمال کرنا چاہیے اور کس انداز میں مجھے بولنا چاہیے، اس کے بعد بولو، اس کے بعد بولنے کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن ہم پہلے بول دیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں، ہم غصے میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے، سب سے زیادہ بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ جب تک آدمی اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، تو وہ دنیا میں کیا کام کے لائق ہے اور کس کام کے لائق ہے؟ وہ دنیا میں کیا انقلاب برپا کرے گا جس کا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اس وجہ سے غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہی زبان ہے، اگر ہم اس سے ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی باتیں کہیں گے، تو پھر یہی زبان ہمیں جنت میں پہنچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، حالانکہ اس بات کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس آدمی کی نظر میں، لیکن بات اچھی تھی، تو وہی بات آدمی کو جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے اور اس کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ اور ایک بات آدمی اپنے منہ سے نکالتا ہے جس بات کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی بات اسے جہنم کے گڑھے میں پہنچا دینے والی ہوتی ہے اور جہنم کی وادیوں میں گرا دینے والی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اپنی زبان کا سوچ سمجھ کر کے صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ اے لوگوں، میں تمہیں دو کلمے بتاتا ہوں جو زبان پر بہت آسان ہیں، آسانی کے ساتھ تم انہیں پڑھ سکتے ہو، آسانی کے ساتھ بول سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور قیامت کے دن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے۔ میں تمہیں وہ دو کلمے بتاتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلموں کو پڑھا کرو، یہ کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور آسانی سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو اس پر میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں گے، اچھی باتیں نکالیں گے، تو یہی باتیں اور یہی الفاظ اور یہی زبان ہمارے درجات کو بلند کرے گی، ہمیں جنت کے اندر اونچا مقام اور مرتبہ دلائے گی۔ اور یہی زبان اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ زبان ہمیں جہنم کے گھڑے کے اندر پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل